السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، پی ٹی آئی اقتدار سے باہر ہے اور شاید لگتا ہے کہ وہ فیصلہ کن امتحان سے گزر رہی ہے، اور سال 2026 اس امتحان سے وہ کیسے گزرے گی، اور کیا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جو بھی اسے چلا رہا ہے وہ اسے اس سال میں نکال سکے گا، یا اس کے پاس کوئی نیا راستہ ہے؟ وہ راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل اس سال میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے سے شیر افضل مروت صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی اس سال میں آ سکتی ہے جو پچھلا پونے 2 سال سے 3 سال سے پی ٹی آئی جس سے گزر رہی ہے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ میرا خیال ہے تبدیلی آئے گی اور آنے والی ہے، بد سے بدتر پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ حالات جو ہیں نا سیاست میں اب ساکت نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ جو سٹیٹس کو 1 سال چلا پی ٹی آئی کے اندر، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی ایکٹیویٹی، بس بیانات کی حد تک محدود رہے۔ اب اور اسی عمل کو جو ہے جہت یا مومنٹم یا امپیٹس دینے کے لیے کے پی میں تبدیلی ہوئی، لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات۔ یہ تبدیلی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ لاہور جا رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ احتجاج ہے یا اویکننگ ہے، اور وہاں لبرٹی میں جا کے ٹھیک ٹھاک بن جاتے ہیں۔ کلاسا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکمت عملی میں تبدیلی آ سکتی ہے پی ٹی آئی کے جو پچھلے ہم 3 سال میں 2.5 سال میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اس سال میں؟ یہ بڑا آپ نے گہرا سوال کر دیا ہے۔ حکمت عملی کی جو بات کی ہے نا، یہ پہلے کبھی کہیں پہ کوئی سوال پوچھا بھی نہیں گیا، اور کبھی میں نے کسی کو ڈسکس کرتے سنا بھی نہیں۔ اٹس اے نیو کوسچن فرام یور سائڈ، آئی مسٹ سے آئی وازنٹ ایون پریپیئرڈ فار اٹ۔ تو مجھے تو کوئی ان کی حکمت عملی میں وہ نہیں لگ رہی، تبدیلی نہیں لگ رہی۔ وہ پچھلے 3 سال سے جب سے جیسے مروت صاحب نے کہا کہ 2022 کے بعد غلطی پہ غلطی، کوئی ایسی کوئی چیز رہ نہیں کہ آپ دیکھ لیں۔ مطلب ہے آپ اس 2022 سے وہ 11 اپریل کے دن سے دیکھ لیں، جس دن انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا، جس دن انہوں نے وہ نہیں ہونے دی، اس پہ یہ ووٹنگ نہیں ہونے دی، اس سے تحریک عدم اعتماد پہ نہیں ہونے دی، حکومت توڑ دی، پھر پنجاب حکومت توڑ دی، پھر کے پی توڑ دی، حکومتیں بحال ہوئیں تو استعفے دے دی۔ اس کے بعد کوئی ایک فیصلہ بتائیں جو آپ کا خیال ہے انہوں نے کہیں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے بریک لگائی ہوئی ہو کہ یار یہاں رکتے ہیں، یا 4 غلطیاں ہو گئی ہیں، 3 ایکسیڈنٹ ہم کر چکے ہیں، تو چوتھا بھیرے پہ نہ ہو جائے، یا ذرا رکتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں، ٹائر شائر چیک کرتے ہیں، اسٹیئرنگ دیتے ہیں، پیٹرول ڈیزل کہ کام ٹھیک ہے، گاڑی 3 دفعہ لگ چکے، چوتھی دفعہ نہ ٹکر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کے بعد رکے ہیں، کوئی ایویلویشن کی ہے، کوئی فیصلہ ایسا بتا دیں؟ یہ اس کے گواہ ہیں، کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے، مروت صاحب سے پوچھے گا کہ 20-22 نومبر کو جب یہ آئے تھے 2024 میں، دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم، اس وقت ڈیل لے سکتے تھے۔ بشرا صاحبہ نے نہیں ہونے دی، انہوں نے کہا نہیں میرا حساب کتاب تو کہتے ہیں بس تباہی آ گئی، بربادی آ گئی، کیونکہ بنگلہ دیش میں لوگ نکل آئے تھے، اسٹوڈنٹ آ گئے تھے، یہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں اور ابھی جا کے قبضہ کر لیتے ہیں 10-15 ہزار بندے کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنی ڈیزاسٹر ہوئی۔ اس وقت آپ کو تو تھوڑی سپیس ملی ہوئی تھی، مطلب حکومت اسٹیبلشمنٹ بات چیت پہ تیار تھی، اس علی امین گنڈا پور صاحب تھے، کوئی رستہ نکال رہے تھے کہ چلیں یار ان کو وہاں پہ یہ بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں فلاں، تو بشرا صاحبہ نے کہا نہیں، انہوں سنجانی سے نہیں آنا تھا، وہاں پہ سب کا طے ہوا تو بشرا صاحب نے اوور رول کیا۔ سو جب آپ نے کہیں بیٹھ کے کوئی اپنے لیے کوئی چیک نہیں کیا، اپنے آپ کو مطلب ریویلویشن نہیں کی، دوبارہ ڈرائنگ بورڈ کی طرف نہیں گیا، جو کہا جاتا ہے کہ کہیں سے آپ سے غلطیاں بہت ہو جائیں تو ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں، دوبارہ اب نئے سرے سے دیکھیں۔ بلکہ خان صاحب کے بارے میں میری اپنی ایک رائے ہے، بڑی پرانی ہے، کہ جب یہ کوئی رستے میں کوئی ان کے کچھ سپیڈ بریکر آئے تو رادر دین انسانی مزاج تو یہ کہتا ہے کہ سپیڈ سلو کریں، یہ اسی وقت ہی اس پہ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبا دیتے ہیں کہ نہیں کہ میں نے اس سپیڈ بریکر سے پوری سپیڈ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ سو مجھے نہیں لگتا، بلکہ آپ دیکھیں گے مزید بلنڈرز، مزید یہاں پہ غلطیاں، مطلب یہ نہیں کہ بھروسہ میرے ساتھ بیٹھے میں کہہ رہا ہوں، مطلب ان کو پارٹی سے نکالنا، دس واز ون آف دا بگیسٹ ایک ڈیزاسٹر تھی پارٹی کے لیے۔ وہ ہر پارٹیز میں مطلب ریولریز ہوتی ہیں، ہر پارٹی میں جیلسیز ہوتی ہیں، ہمارے پروفیشن میں بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم پاک ہیں باقی نہیں ہیں۔ یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میری پارٹی میں رائز کر رہا ہے، کوئی پاپولر ہو رہا ہے، باقی لوگ انسیکیور ہو رہے، جیلس ہو رہے، تو میں نے بیلنس رکھنا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ایک اچھے باس، ایک اچھے افسر کے کام ہوتا ہے۔ آپ نے اٹھا کے جو بندہ جس نے یہ سارا خوف کا بت توڑے، جو باہر نکلا، لوگوں کو اکٹھا، خان صاحب کے پاس سب سے زیادہ پاپولر وسط کون تھا؟ شیر افضل مروت تھے۔ 4 بندے اکٹھے ہوئے، انہوں نے خان کے کان بھرے، خان کو۔ پی ٹی آئی کی اس پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے جو بات کی کہ جی حکمت عملی جو ہم نے سوال کیا، تو اس سے ایک چیز تو ان کو ملتی ہے، مقبولیت، اور کیا شیر افضل مروت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی سب کچھ مقبولیت کے لیے کرتی ہے یا
پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے کہ کوئی اور سامنے نہ آئے، میں آپ کو مقبولیت تو اس کو ملتی ہے، وہ اس پہ قائم ہے؟ دیکھیے، میں بنیادی طور پہ ایک وکیل ہوں، اور وکالت میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کم وقت میں آپ نے مختصر سی بات کے ذریعے اپنا دلیل آگے کرنا ہے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف میں کافی سینئر پوزیشن پہ وقت گزارا اور بہت اندر سے اس کو دیکھا۔ میں بہت مایوس ہوا ہوں اگر یہی طرز سیاست ہے جو آپ نے بات کی نا، پاپولر پالیٹکس۔ دیکھیں، انسان کے لیے، کسی پارٹی کے لیے سب سے اہم اس کا دلیل پہ یا اصول پہ کھڑا ہونا ہے۔ آج کل لوگوں کو شاید میں یہ نظر آتا ہوں گا کہ میں اکیلا ہوں، اور اکیلا اس سینس میں کہ پارٹی نے ڈسون کیا ہے، کسی دوسری پارٹی میں نہیں ہوں، کسی کے ساتھ میرا بیانیہ یعنی بنتا ہی نہیں ہے، نہ نون کے ساتھ، نہ پیپل پارٹی کے ساتھ، نہ آتا کہ نہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور بھی اکیلا رہ جاؤں، پھر بھی جب تک میں اپنے آپ کو اصول پہ اور دلیل پہ صحیح سمجھتا ہوں، میں یہی رہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف میں بغض، کینہ پروری، جیلسی یہ بہت زیادہ ہے۔ 8 فروری تک تو سب خیر خیریت تھی۔ 8 فروری کے بعد جب یہ کونوں قدروں سے نکلے اور باہر آئے، تب پتہ چلا کہ مخلوق جو تھی وہ تو سوائے بغض کے کچھ لائی ہی نہیں ہے۔ جو جلسے، جلوس، ریلی 70 کے لگ بھگ ہم نے کیے، بڑے آسانی سے فون کرتے تھے، جا کے ہم اسٹریٹجی بنا کے کر دیتے تھے۔ وہ اس کے لیے کور کمیٹی بنی، پھر پولیٹیکل کمیٹی بنی، پھر اعتراضات ہوتے تھے تو ہم کوئی جلسہ جلوس کر ہی نہیں پاتے تھے۔ تو خان کے پاس میں گیا، میں نے کہا احتجاج کی صرف ذمہ داری مجھے دے دے، باقی اور یہ کوئی مداخلت نہ کرے۔ خان ایگری کر گیا۔ 2 دن کے بعد جو ہیں شبلی فراد اور 2-3 اور دوست گئے اور انہوں نے خان کو کہا نہیں، یہ آپ زیادتی کر لیں گے۔ تو لہذا وہ دن اور آج کا دن پارٹی ادھر ہی کڑی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی، علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی کی ابھی بات کی روف کلاسا صاحب نے، ان میں سے کس کے فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بشرا بی بی جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات میں اس کی تب چلتی اگر وہ باہر ہوتی اور کوئی اپنے لیے گروپ بناتی۔ باقی معاملات میں اس کی گرفت ہیں۔ یہ ابھی جو علی امین خان گئے ہیں، اگرچہ اس پہ تو کنسنسس تھا بہنوں کا بھی اور بیوی کا بھی، لیکن سیاست میں علیمہ خان کی دلچسپی بہت زیادہ ہے، اور اس کا فائدہ اٹھا کے جب بشرا بی بی اندر گئی، ورنہ خان صاحب نے تو ہمیں کہا تھا اس کو بلاک ہی کر دیں، ہم نے تو ان کو اور میں نے بلاک بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے پریکٹیکلی اب پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ پارٹی میں اب کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ شاید اس کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ جانشینی کے تحت آپ بہترین جو ہیں فٹ ہیں، اور یہی 8 ماہ سے اس کو ہیرو بھی بنایا جا رہا ہے۔ کبھی پانی پھینکا جاتا ہے اور آگے سے میڈیا شروع ہو جاتا ہے، کیا ظلم ہو گیا، او بھائی پانی کیوں پھینکتے ہو، یہ خبر کیا ضرورت ہے پانی، یعنی پانی، اس کے بعد جناب عالی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہیں، واہ جی کیا ظلم ہو گیا۔ تو یہ 8 ماہ میں پروفائل بنایا گیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر کے بیدی جو ہیں جس طرح لنکا ڈال رہے ہیں نا، پارٹی میں اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھی اور کسی نے روکا نہیں، اور خان نے یا خود صحیح میجر نہیں لیے، تو کبھی امکان یہ ہے کہ خان کی رہائی تو چھوڑیں، پارٹی کا وجود جو ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے۔ کلاسا صاحب، جیسے مروت صاحب کہہ رہے ہیں، علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی صرف اب یہ ہے اور یہی چلا رہے ہیں اور یہ چلاتے رہیں گے اس سال بھی۔ یہ جو اس کی تھوڑی سی نا پیچھے جائیں ذرا، تھوڑا بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی۔ کچھ عرصے پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب کا زیادہ ڈپینڈنسی جو تھی نا، وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو لیڈرشپ تھی، ایم این ایز تھے نا، ان پر تھی۔ نوٹ کریں پارٹی کے اہم عہدے، پارٹی کے فیصلے، کیونکہ اس کی وجہ بھی بڑی آبویس تھی کہ وہاں سے جیتے زیادہ تھے، ووٹ زیادہ ملا تھا، ایم این ایز ان کے زیادہ تھے وہاں سے، اور زیادہ وہ بات بھی کرتے تھے، پرجوش، لڑنے بھڑنے والے، ڈیفینڈ بھی تھے۔ سو وہاں پہ خان صاحب ان کی سنتے تھے۔ میں آپ کو کئی نام بتا سکتا، مطلب یہاں تھے قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر تھے آپ کے، وہ عمر ایوب صاحب تھے، اگین فرام خیبر پختونخوا کو، اوپر سینٹ میں چلے تو شبلی فراد صاحب تھے۔ سو دونوں مین جو ہیں خیبر پختونخوا کو آپ نے عہدے دیے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا جنید اکبر صاحب آگے ہے، پھر دیکھا علی محمد خان صاحب ہے، اس کے بعد
شیر افضل مروہ صاحب آ گئے, انہوں نے ٹیک اوور کیا. سو وہ جو ایک پارٹی کو سپورٹ وہاں سے آ رہے تھے, اس کے اگینسٹ جو ایک اب خان صاحب کو کہا گیا ہے, بتایا گیا ہے, جو بھی کہا گیا کہ نہیں جناب, جب تک پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نہیں آئے گی, پنجاب سے کوئی آپ کے پاس کوئی ووٹر نہیں نکلے گا, لوگ نہیں نکلے گا. KPK کے لوگ تو آتے ہیں بیچارے 10-12 ہزار ہر دفعہ آتے ہیں, مار کوٹ کھاتے ہیں, کوئی گولیاں کھاتے ہیں, کوئی زخمی ہوتے ہیں, ان کی ضمانتیں یہ کرواتے پھرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ایک مطلب درد بھری, دکھ بھری, وہ تو سارے بھول بھلا جاتے ہیں سارے. تو اس کے بعد انہیں لگا نہیں پنجاب سے کوئی لوگ نکلیں گے تو کچھ ہوگا, 12 کروڑ کا صوبہ ہے. سو انہوں نے, مجھے لگتا ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ایک روایتی تسل بھی رہی ہے, تاریخ میں بھی رہی ہے, چلے ہم اس میں نہیں جاتے. سو ایک تاریخی طور پر بھی دونوں صوبوں کا آپس میں ایک انیزینس ماضی میں بھی رہی ہے, جو ہمیں بعد میں سیاست میں بھی نظر آئی ہے, پالیٹکس میں. اب انہوں نے جو لاہور کی لیڈرشپ تھی یا پنجاب کی تھی, انہوں نے, میرا خیال ہے ایک خان صاحب کے اس سے, انہوں نے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو پیچھے کیا ہے, ان کو وسپرنگ کی ہے, انہیں باتیں بتائی ہیں, جو کچھ بھی کہا ہے, وٹ ایور. سو دا پارٹی از ناؤ ان دا ہینڈز آف حلیمہ خان صاحبہ اینڈ سلمان اکرم راجہ صاحب. اور مسئلہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے اچھے بندے ہوں گے, بڑے مطلب گفتگو اچھی کرتے ہوں گے, بٹ ہی از ناٹ اے کراؤڈ پلر. پالیٹکس از آل اباؤٹ کرزما, کرزمیٹک پرسنالٹی اینڈ کراؤڈ پلرز اینڈ لاؤڈ گفتگو, جو لوگوں کو, یہ مطلب پالیٹکس کا مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, وی لائک اٹ اور ناٹ. اب آپ کو یاد ہے جب پچھلی دفعہ انہوں نے وہ نکالا تھا, جلوس نکالا تھا, جس میں وہ گاڑی کے اندر سے بیٹھ کے وہ بنا رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے. اب یہ شیر افضل مروت تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتا. سو خان صاحب نے جو پارٹی کو اپنی بہن کے, اب میں, اچھا مسئلہ خان صاحب کا ایک اور بھی ہے, وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے, کوئی پولیٹیشین نہیں کرتا. بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ نہیں کہ عمران خان نہیں کرتے, نواز شریف صاحب نہیں کرتے, جاوید ہاشمی صاحب پہ یا اس چودھری نثار علی خان صاحب پہ کوئی ٹرسٹ کرتے تھے کہ میرے پیچھے ٹیک اوور نہ ہو جائے, نہیں کرتے, آپس میں لڑائی رکھتے تھے, دونوں لڑتے رہتے تھے, آج تک لڑتے ہیں بیچارے, بول چال بھی نہیں ہوگی. ایسے امین فہیم صاحب جو تھے جہاں پہ, امین فہیم کے صاحب اور باقی کے بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں کرتی تھی, ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا تھا. سو ہر پارٹی لیڈر وہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرتا, انہیں یہ ہے کہ میری بہن جو ہے نا, جب تک میں باہر نہیں آتا, یہ میری بہن کے کنٹرول میں رہنا چاہیے, یا کمزور لوگوں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے پارٹی. آپ مطلب دیکھ لیں چیسے دیکھ, عثمان بزدار, اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب, اس کے بعد ان کے یہ محمود خان, اور ابھی یہ سہیل خان افریدی صاحب. میں ان 4 کی بات کروں, لیو دیں. انہیں پتہ تھا میں ایسے لوگوں کو بنا رہا ہوں جو اپنی بیس نہیں بنا سکیں گے, اور کل کو ان کو میں کہوں گا استعفیٰ دو, سیکنڈ لگائیں گے, یہ پاپولر نہیں ہوں گے, پارٹی کے اندر ان کی جگہ نہیں بنے گی, یہ میرے سامنے سوچ نہیں سکیں گے کہ میرے منہ پہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو مجھے نہ اچھی لگتی ہو. سو پارٹی لیڈرشپ ہمیشہ کمزور لوگوں کو ہی پک کرتی ہے جب وہ ٹربل میں ہو, یہ ذہن میں رکھیں. جب پاور میں آتے نلائق اور اپنے یار دوست اور ڈونر کو وہ لے آتے ہیں. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ریڈنگ, اس کی ریڈنگ ہے. آپ کی بات کی میں تائید کر دوں, یہ جو پنجاب ورسز KP لیڈرشپ کی بات کی نا, میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ کام تو سارا KP میں ہوتا ہے, لوگ بھی ڈیلیور بھی وہی کرتے ہیں, اینٹن ہوتی ہیں پیٹ میں پنجاب کی قیادت کو ہمیشہ, اور شاید فطری طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے معتبر کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ محنت, کاوشیں, قربانیاں KP کی دیکھی, لیکن ان KP کے معاملات کی تنابیں جو ہیں پنجاب کی قیادت کی لاتی آئی ہے. سوشل میڈیا جو ہیں پنجاب کے پاس ہیں, اور پنجابی اس پہ چھائے ہوئے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں, کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے, کس کو اسپیکر بنانا ہے, کس کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا ہے, یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ میرٹ پہ پہلا فیصلہ کر لیتا ہے, لیکن جلدی ان سے جو ہے فیصلہ بدلوا دیا جاتا ہے. میں پریکٹیکلی PTI کو دیکھیں, PTI KP میں کسی کو اتنا تناور بننے ہی نہیں دیا گیا, بلکہ پورے پاکستان میں, کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو تو کوئی جو ہے پارٹی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو. میری مثال آپ کے سامنے ہے نا, بلکہ اور بیچ میں یہ پیشگور کے ساتھ جو آج کل کر رہے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے, اگر پارٹی میں آپ نے لوگوں کو تناور درخت کی طرح جگہ لینے دی ہوئی ہوتی تو لہٰذا یہ مشکلات نہ آتی کہ آپ جا کے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں کسی اور کو نوازتے اور قومی اسمبلی میں کسی اور کو نوازتے. نہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بانی PTI کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور جہانگیر ترین صاحب تھے تو وہ دونوں کو الگ الگ رکھتے تھے, وہ تقسیم چاہتے. اس طریقے سے پنجاب, اور جیسے رؤف کلاسا صاحب نے بات کی کہ پنجاب اور KP کی لڑائی, تو یہ تقسیم بھی کیا بانی PTI کو سوٹ نہیں کرتی؟ انہوں نے خود, ان کا سٹائل نہیں ہے یہ اس پالیٹکس کا, پارٹی کو چلانے کا. خان صاحب جب باہر تھے, ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے,
تو یہ وہ وقت ہے جب لوگ پارٹی چھوڑ رہے تھے، تو روزانہ دن میں 3-4 جو خاص لیڈر ہوتے تھے جو پارٹی چھوڑ جاتے، ان پہ ہماری فون پہ ڈسکشن ہوتی تھی۔ تو اس وقت میں نے یہ دیکھا جب پارٹی شکست و ریخت کا شکار تھی، اس دوران بھی اگر کوئی شکایت لے کے کسی اور کے خلاف بات کرتا تھا تو خان ضرور آگے کرتا تھا۔ آپ سے بات جاری رہتی ہے، یہاں لازمی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم جو بات کر رہے تھے، کیا یہ بانی پٹیائی کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے یہ تقسیم؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ اور راسل اکرم راجہ صاحب اور مسٹر گوہر صاحب اور یہ دوسرے مختلف ہیں، تو یہ تقسیم بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہے؟ یہ جمشید بڑی ایک اب دلچسپ بات بتاؤں، یہ وحد پارٹی ہے جو میں نے اس کو یہ فالو کر رہا ہوں پچھلے 3 سال، ویسے تو بہت عرصے سے جب پاور سے باہر نکلے اس کے بعد صاحب سیاست بدلی ان کی، جو ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مخبر کہتے ہیں، میر جعفر کہتے ہیں، اس سے کم تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور اس دن شیر افضل مروت صاحب کسی شو میں کہہ رہے تھے، ہمارے میں تھے شاید، انہوں نے ایک ہی بندہ بچ گیا جس کو ابھی تک غداری کا ٹائٹل نہیں ملا، وہ عمران خان خود ہے، باقی ہر بندے کو مل چکا ہے۔ اور خان صاحب بھی درجنوں کے حساب سے بانٹتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ کی پارٹی کا ہر بندہ فوج کا مخبر ہے۔ اچھا پھر اپوزیشن یہ بھی حکومت بڑا چلاکی سے کھیلتی ہے اور بڑا صحیح کھیلتی ہے، اس کو یہ کھیلنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سارے لوگ جو رات کو جا کے فوجیوں سے ملتے ہیں، یہ بڑا ایک پیٹ سا جملہ رکھا ہوا ہے ان کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اور خان صاحب کے جو انہوں نے کہا نا کہ خان صاحب پھر کان آگے کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات بھی ہے یہ، سو ان کو ہر بندے وہ پتہ ڈاؤٹ کو چھوڑے جی یہاں باتیں کرتے ہیں، جنرل بات نام نہیں لیں گے، نام لینا میرا لیں، رؤف کا لیں، شیر افضل مروت کریں، صفدر عباس صاحب کا لیں، وہ آپ کا لیں، کسی کا لے لیں کہ فلانا بندہ جا کے جی اس سے ملا ہے فوجی افسر، نہیں کہیں گے وہ جی ہمیں پتہ ہے رات کو کون ملتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، اوور آل پوری پارٹی کے اندر ان کے فالورز کے اندر ایک لائن دے دینی ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ جناب فوج کا کھیل کھیل رہا ہے، یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، آپ کی پارٹی کو نقصان دے رہا ہے۔ یہ خان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا، لہٰذا آپ نوٹ کریں 6 ان کے پارٹی کے بندے وہ گئے وہاں پہ ادھر NDU میں۔ اچھا ان پہ انہوں نے غداری کے فتوے کس نے دلوائے؟ انہوں نے دلوائے۔ انہوں نے یہ جیسے مروت صاحب کہتے ہوتے ہیں جس طرح خان کو چیز پیش کی، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کو تو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جو بندہ پہلا بندہ مل جاتا ہے خان صاحب تو اس کو اپنے کان دے دیتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ 6 بندے گئے تھے فوجیوں سے مل کے، دیکھا یہ ٹاؤٹ نکلے، وہاں کے ٹاؤٹ نہیں ہے خان نے کہا، یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے، غدار ہے، 6 بندے جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے۔ سو خان صاحب کو اتنی انسیکیورٹی ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف اپنی پارٹی کے بندے جی ٹاؤٹ ہیں جناب فوج میں، مان لیا جی شیر افضل مروت صاحب بھی یہ بھی مشکوک ہیں، سارے مشکوک ہیں۔ دوسری طرف کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ میں نے یہ محمود خان چک صاحب فوج سے مذاکرات کریں گے۔ ذرا تھوڑے سے اس ٹائم دیکھیں، اگر میں ان کی پارٹی کا ہوں، میں رات کو کسی سے ملتا ہوں تو میں تو مشکوک ہوں، میں تو پھر ٹاؤٹ ہوں، ایجنٹ ہوں، مخبر ہوں، جو بھی ہوں۔ لیکن محمود خان چکزئی جا کے وہ فوج سے مذاکرات کرے گا، اور خان صاحب توقع کیا رکھے بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کیونکہ میں نے محمود چکزئی صاحب کو میں نے اپوائنٹ کیا، وہ کسی کور کمانڈر کو وہ بھی اپوائنٹ کریں گے، جی ملاقاتیں کریں۔ ذرا ذہن میں ذرا دیکھیں فوج یا کب ان سے مذاکرات کرے گی؟ اور اچھا محمود چکزئی صاحب جو ہیں اچھے بندے ہوں گے، آنریبل ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، بٹ ہی از اے ریڈ ریگ فار دا آرمی اور ان کی کہاں بنتی ہے؟ آپ کی پارٹی میں 3-4 لوگ تھے جن کے ذریعے آپ ڈیل لے سکتے ہو، لینی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں۔ یہ پارٹی کے لوگ مجھے بھی گالیاں دیتے رہے، یہ بات ہے۔ 2-4 بندے تھے، شیر افضل مروت تھے، اس کے بعد فیصل واڈا تھے، میں کہتا ہوں میں آپ کی پارٹی میں، یہ وہ لوگ تھے جو اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے، وہ لوگ جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن کے ذریعے بات کر سکتی تھی، جن کو لگتا تھا یار پارٹی میں یہ دباؤ کا شکار نہیں ہے، فیئر بات کرتے ہیں، تو آپ کو ان کو یوز کرنا چاہیے۔ تو محمود خان چکزئی صاحب کو امپورٹ کرنا تھا کوئٹہ سے کہ آپ ہیں اور آپ فوج سے بات کریں، جن سے فوج کبھی بھی بات نہیں کرے گی، ان کے ریلیشن شپ کو پتہ ہے۔ سو خان صاحب اس وقت مثلا لاسٹلی انہیں یہ لگتا ہے میری پارٹی غداروں سے، ٹاؤٹوں سے، مخبروں سے، میر جعفر سے، صادق سے بھری پڑی ہے۔ یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہی، یہ خود ان کی پارٹی میں روز چلتا ہے۔ لہٰذا علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میری بہن جو ہے نا یہ کسی کو مجھے ڈاج نہیں کرے گی، باقی سارے ڈاج مجھے کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ کلاسرا صاحب نے جو باتیں کی نا، اس پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، وہ یہ ہیں کہ میں نے تو ورکرز کو، لیڈرز کو، MNAs کو یہ تمام سب اوبتے بگتے دیکھا ہے، اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی کا ورکر اگر اتنی دیر کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہا ہے اتنے ظلم و جبر کے سامنے، تو وہ PTI کا ورکر ہے، اس کا لیڈر ہے، اس کا MNA MPA ہے۔ اتنے ظلم و جبر اور اتنے نقصانات اٹھانے کے بعد لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگ گھروں کو نہیں جا سکتے ہیں، لوگوں پہ 20 کیسز ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں تو کسی کا کیا دل چاہے گا مزید کام کرنے کو؟
کیا رکھا ہے، مطلب یہ ہے آج کل پی ٹی آئی میں اگر کوئی پی ٹی آئی کی طرف رغبت دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابیل مجھے مار والی ہے. میں اگر یقین کریں اگر انہوں نے میرے ساتھ یہ عمل نہ کیا ہوتا تو میں ابھی کسی کال کوٹری میں پڑا ہوتا، عمر قید ہوتا یا 30 سال سزا تو ہو چکی ہوتی اور نہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکا ہوتا. یہ تو بغض معاویہ میں انہوں نے میرے ساتھ تو نیکی کر دی، کم از کم باہر تو پھر رہا ہوں. اور کم از کم دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی نا، دیکھیں 2 لوگ خان کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے تھے، ایک بیرسٹر گور اور ایک علی امین خان گنڈاپور. ان دونوں کو انہوں نے ضائع کر دیا، اب کوئی بھی نہیں آئے گا. رؤف صاحب تو آپ کا نام بھی لے رہے ہیں، کیا آپ میرا بالکل ہے، ان کی بات میں وزن ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کی. اگر خان صاحب آپ کی بات بھی سن سکتے تھے، میرا خیال ہے. نہیں دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، میں مطلب میں کیمرے کے سامنے عرفان کہتا ہوں، کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر مذاکرات کے حوالے سے، کوئی ڈائیلاگ کے حوالے سے، کسی حوالے سے مجھ سے کبھی ڈائریکٹ رجوع نہیں کیا. 2 مواقع پہ ڈائریکٹ رجوع کیا تھا. ایک اس وقت جب علی امین خان کے حلقے میں جلسے کے لیے جا رہا تھا اور ان کا ایک نمائندہ آیا کہ آپ یہ جلسہ نہیں کریں گے، اور میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے ریکویسٹ کی لیکن میں نہیں مانا، اور جب میں گیا تو انہوں نے فائر کھولا مجھ پہ. اور ایک اور جب یہاں پنڈی میں جلسہ کر رہا تھا تو اس وقت روکنے کی کوشش کی گئی تھی، باقی کبھی مجھ سے ڈائریکٹ انہوں نے رجوع نہیں کیا. رؤف کلاسا صاحب، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے لفظ استعمال کیا تھا ڈیل یا ڈھیل، اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کوئی لچک، کچھ امید باقی ہے، یا میر جعفر اور میر صادق کے لفظ پارٹی کے اندر بھی رہنماؤں کو خوف زدہ کرتے رہیں گے اور وہ اس سے اوائڈ کرتے رہیں گے اور کوئی امکان نہیں رہے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی فرسٹریشن اس سال بڑھے گی. صاحب ذرا ایک بندہ، ایک جو مزاج ہے ان کا، ساری عمر جو انہوں نے گزاری ہے ایز اے ہیوج سیلیبریٹی، پھر پرائم منسٹر رہے ہیں، موسٹ لوڈ مین، موسٹ پاپولر مین اس وقت. وہ بندہ جیل کی اس میں بیٹھ رہے، کتنے دن مطلب جیل میں آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ جتنے بھی آپ کی کمٹمنٹ ہو بہت زیادہ کاز کے ساتھ، فیئر انف، اور آپ کو لگے، اور آپ کے لائف کے وہ سال جو خوبصورت سال ہیں آپ کے، مطلب اب 70s میں آ گئے ہیں، کوئی وہ جوانی اس طرح تو نہیں رہی، آپ ڈکلائن سائڈ پہ جا رہے ہیں. اس وقت آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے، اور جن لوگ مجھے راستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ ریڈ رہ گئے ہیں آرمی کے لیے. آپ کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے، جس پہ پی ٹی آئی والے پھر ہمیں کہتے ہیں بزدلی کا، اکثر مجھے کہتے ہیں آپ نا خان کو بزدلی کا سبق دیتے ہیں. میں چلے بہادری کا تو سارے دے رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان خان، بڑی لمبی گیم ڈال کے بیٹھ، وہ بھائی میں کہ خدا کا خوف کرو. اگلا بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی اس کی سپاؤس بیٹھی ہے، پارٹی بیٹھی ہے، پارٹی بین ہوگی جو بھی یہ کہہ رہے تھے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، مطلب چکا ہوا ہے نا، چکنے والا کا. میں کہ مجھے کتنی دیر لگتی ہے، میں بھی چک دوں. اور وہ حاجی خان نے تو باجے توپیں چلا دی ہیں، F-16 چلا دی ہیں، فلان ہے فلان، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیاست یہ چیز نہیں ہوتی. اچھا، یا تو خان بہت بڑا ریولوشنری ہو، وچ ہی از ناٹ، ہم جانتے ہیں ان کو ریولوشن، ہی از جسٹ اندر ایک پاور کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو سارے کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کی، بے نظیر نے کی، زرداری نے کی، شہباز شریف صاحب، بلاول، مریم صاحب، سارے کرتے ہیں. آپ پھر جو رولز آف دا گیم ہے نا، پھر ان پہ چلیں. رولز آف دا گیم یہی ہے کہ جناب پاکستان میں 2.5-3 سال سے زیادہ کون وزیر اعظم رہا ہے؟ بے نظیر، نواز شریف، گیلانی صاحب، اس کے بعد آپ کے راجہ پرست صاحب، ایون پہلی ٹرم شہباز شریف صاحب کی دیکھ لیں تو یہ نہیں کر سکے شاید کا. سو آپ کی ٹرم میں 3.5 سال آپ نے لے لیے تھے، 1.5 سال بچتا تھا، بیٹر پوزیشن میں بیٹھ، دیٹس اے ہسٹوریکل ٹرینڈ. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں خان صاحب کو نہیں پتا تھا لیاقت علی خان قتل ہوا، یہ ان سے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں جب یہ پالیٹکس میں ہے. لیاقت علی خان صاحب قتل ہوئے، بھٹو صاحب پھانسی لگے، نواز شریف صاحب کو 14 سال دہشت گردی پہ سزا ہوئی. اس کے بعد جناب یہ گیلانی صاحب جیل میں رہے، راجہ پرست جیل میں رہے، آپ کے شہباز شریف صاحب جیل میں رہے، آصف علی زرداری جیل میں رہے، نیم اینی ون جو شاہد خاقان عباسی جیل میں رہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستانی سیاست میں تو سر دینا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو گیم ہی نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا، پھر انہوں نے خود کیا کیا؟ جب خود پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا. 90% لوگ تو جیل میں تھے. مطلب زرداری صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھے، شہباز شریف صاحب تھے، خواجہ آصف تھے، پھر آپ کے بعد احسن اقبال تھے، سعد رفیق تھے، مفتاح تھے، شاہد خاقان عباسی، نام اینی ون. تو آپ نے کون سا کوئی اسٹیبلٹی لانے کے لیے؟ آج کل کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ کل کسی میں شو میں تھا. میں کہ خان صاحب کے دور میں تھی، کہتے ہیں ہاں جی بہت تھی. میں کہتا 90% لوگوں کو جیل میں ڈال کے اگر میں کہ اسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ یہی کام تو وہی کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ. سو مجھے کوئی، بلکہ میں کہوں گا یہ مزید غلطیاں کریں گے، مزید بلنڈر، فرسٹریشن، غصہ ان کا بڑھے گا. لیکن شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سے لیڈرشپ ڈرتی ہے، جو باہر لوگ ہیں، یا جیل کے اندر بیٹھے لیڈر سے ڈرتے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں لوگوں سے؟
ویسے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی جو ہے ڈائریکشن وہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو ہے ریڈیکلی چینج ہوئی ہے. یہ اب انکنٹرولیبل ہو چکی ہے. کوئی حتیٰ کہ خان صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے نیریٹیوز یہ بناتے ہیں، اور اگر کسی نیریٹیو سے پارٹی کے کاز کو یا خان کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو قطعاً کسی کو پرواہ نہیں ہے. پورا پاکستان چیخ رہا ہے، سوشل میڈیا جو گالم گلوچ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کے توفیل پاکستان تحریک انصاف کنفرنٹیشن پہ کھڑی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تمام دنیا چیخ رہی ہے. ان کو کیوں احساس نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان میں سے باہر بیٹھ کے اس طرح کے ٹرالز کر کے آپ پارٹی کو ڈبو رہے ہیں، خان کے لیے تکالیف کا باعث بن رہے ہیں. یہ ملاقاتیں اب کیوں سٹاپ ہیں؟ بتا کے اعلیٰ اعلان کا ہے کہ آپ ٹرول کرتے ہیں، آپ ٹویٹس کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. باقی جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جب ملاقات ہوتی ہے، یا ان کے وکلاء کسی نے بھی نہیں کیا؟ حتیٰ کہ خود خان صاحب بارہا میں خود اور بھی دیگر ہمارے لیڈر صاحبان نے خان صاحب کے نوٹس میں ہم لائے کہ یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، یہ طرح طرح کے بونڈے انداز میں سکیمز بناتے ہیں، سارا دن رات سپیسز چلتی ہیں، ٹرینڈز چلتے ہیں، اور عام فوجی جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے، جو شہید ہوتا ہے، اس کے خاندان کو اگر گالیاں پڑتی ہیں تو یہ ہمارے مفاد میں کہاں ہیں؟ اور پوری فوج کو اس کی تمام قربانیوں سمیت اس طریقے سے، اور خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہہ دیتے تھے کہ جی اس کو روکیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے خود جلسوں میں اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے فوج زندہ باد کے نعرے شروع کیے، لیکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے آج تک ایک بھی نہ ٹویٹ جاری ہوا ہے، نہ پالیسی سٹیٹمنٹ کہ جی اپنی زبانوں کو، اپنے ٹویٹس کو، اپنے اس ٹرالز کو لگام دو. صحیح. آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے، آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ چیزیں کیسے کنٹرول ہوتی ہیں، کیسے چل رہی ہیں؟ نہیں، میں تو ہر چیز کا دیکھیے، ابھی جو اگر آپ اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا جو ہے، میں جب پارٹی کا سینئر نائب صدر تھا تو یہ اس وقت بھی میرا دشمن تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مادری زبان میری پشتو تھی، اور جو اس پہ قابو رکھتے تھے وہ تعصب رکھتے تھے. وہ اس مقام پہ کسی پشتون کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. رؤف صاحب، آپ یقین رکھتے ہیں ان کی بات پہ؟ آپ آرگو کرتے ہیں، آرگومنٹ ہے آپ کا کہ سوشل میڈیا کا کنٹرول پنجاب سے متعلق ان کی قیادت کے پاس ہے، یا ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے جو پنجاب کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں پارٹی کے اندر؟ آپ ایگری کرتے ہیں ان کیس؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا اتنا پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہے، اور کہ عمران خان خود بھی اس سے ڈرتے ہیں. عمران خان، ہاں آئی مین اٹ، میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ عمران خان صاحب یہ فوج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، زرداری صاحب، گیلانی صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز، سب کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے ہر وقت کہ یہ سوشل میڈیا کہہ کر بس ہمیں اچھا کہنا چاہیے، ہم بلے بلے کہنے چاہیے، ہمارے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، جو تنقید کرے اس کو رگڑ کے رکھ دو، چاہے اس کی ماں بہن جو بھی کرنا ہے وہ چھوڑ دیں. سو خان صاحب خود جو ہیں وہ ایک کیج میں ہیں سوشل میڈیا کی قید میں. جو نریٹو انہوں نے بنایا تھا اسی نریٹو کا قید ہی ہو کہ باہر نہیں نکل سکتے. وہ باہر نکلنا بھی چاہیں تو سوشل میڈیا کہتے ہیں خان صاحب تسی جیل میں بیٹھنا ہے، تسی باہر نہیں آنا. یہ ذہن میں رکھو. ان کو بتا دیا گیا، بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں کہ خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو پاپولر ہو رہا ہے. تو میں کہ یہ کون سی پالیٹکس ہے کہ جیل میں بٹھا کے پاپولرٹی لے کے بندہ جیل میں گل سڑ جائے ہم پاپولر ہو رہے ہیں. وہ تو پاپولرٹی کو کیچ کرایا جاتا ہے. سیاستدان کا یہی تو کام ہے کہ خود کو پاپولر کر کے پبلک نریٹو لے کے آئے اور پھر کنورٹ کرے انٹو پاور اور اقتدار میں آئے. وہ کہتے نہیں ہے. میں کل پرسوں کسی کا دیکھ رہا تھا، اس نے ایک تھم نے لگایا ہوا تھا، وہ خان مر جائے گا جیل سے باہر نہیں آگا. میں یہ ٹاسک ہے آپ لوگوں کی، خان کو باہر نہیں آنے دینا. خان بھی ڈٹا ہوا ہے یار، مجھ سے لاکھوں لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ میں نے باہر نہیں آنا، مر جانا ہے جیل میں. جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آخری حصے میں بات کریں گے کہ کوئی امکان جو خاص طور پر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے بعد ہو سکتا ہے پیدا یا نہیں، اور ملتان میں اگلی یہ اجلاس ہونا ہے اس کا
کیا فرق پڑے گا اس پہ بات کریں گے، لیکن چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شیر صاحب، آپ کو کوئی ایسا فیل آتا ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی مفاہمتی گروپ بھی ہے اور کوئی مزاحمتی؟ تو سب کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں. کچھ امکان ہے آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ یہ مفاہمتی گروپ ہے جو آپ نے 2 نام لیے؟ اس سوال کا مختصر سا جواب خان صاحب اور وہ بھی محترمہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کے اکسانے پر اور سوشل میڈیا، یہ کوئی مفاہمت نہیں چاہتے، باقی سب چاہتے ہیں مفاہمت. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، یہ جو سوشل میڈیا کی جو ٹرولنگ ہے، میرا خیال ہے میں سب سے زیادہ گزشتہ 1.5 سال میں یا میری ٹرولنگ کی ہے پی ٹی آئی سے وابستگی رکھنے والے میڈیا ٹرولز نے. اور چونکہ ان کی ہتھیار، ان کی طاقت گالی ہے اور کمپین ہے، پروپیگنڈا ہے، تو لہٰذا میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. میں نے بڑا سفر کیا، لیکن اب اتنے ٹرولز مخالف ہو گئے، ہزاروں میں شاید لاکھوں میں ہو، تو میں نے اب گالی پروف ہو گئے ہیں ہم. کوئی گالی، کوئی کمپین، کوئی جناب علی تھریٹ، کسی قسم کی زبان چندہ اثر نہیں کرے گی. کیونکہ وہ یہ ہے نا کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب ان کی ٹرالنگ شروع ہو جاتی ہے تو میں یا حیو یا قیوم ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں. سہیل آفریدی کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے آنے والے دنوں میں؟ سہیل آفریدی صاحب کو ابھی بڑا ٹائم چاہیے، کیونکہ اتنے تو وہ خود بھی پروسیس نہیں کر پا رہے نا. خان صاحب کی ایک بڑی کوالٹی ہے، وہ ایسے بندے کو عہدہ دے دیتے ہیں جس نے کبھی عمر بھر سوچے نہیں ہوتا کہ میں ٹائم چاہیے. میرا خیال تو ہے اس کو 2-3 سال مزید چاہیے. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں ایڈجسٹ کرنے کی. ایک اچھی چیز ہے سہیل، میں آپ کی ساری بات کاٹ رہا ہوں، بعض غلطیوں کو مانتا بھی ہے. ہمارا 1-2 دفعہ انٹریکشن ہوا سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، ان کو پوائنٹ آؤٹ کی کئی چیزیں، تو ہی ایڈمٹڈ کہ ہاں میری غلطی تھی. جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بندہ جنگ بنا ہو، پاپولیرٹی کے وے میں بیٹھا ہو. مجھے لگتا ہے ابھی جیسے آج کل کی جو گفتگو ہے کمپیریٹیولی آپ نوٹ کریں، ینگ آدمی ہے، پشتون ہے، بلڈ ہے، افریدی ہے، وہ ریش آف بلڈ تو ان خان صاحب میں بھی بہت ہے، ان میں کون سا کم ہے. بٹ اچھا ان کے شروع کے بیانات اور آج کے دیکھیں، ان میں مطلب 2-3 سالوں میں ان میں کتنا فرق آ گیا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 2-3 سال پہلے میوریک تھے، میل گبسن بنے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ اپنے کو پولیٹیکلی طور پہ گریجویٹ کیا انہوں نے. سو سہیل آفریدی صاحب بھی میرا خیال ہے میں اس لیے 2-3 سال پہلے اس لیے بول رہا تھا کہ کوئی دوسرا بولنے والا نہیں تھا، لیکن ایک بھی نہیں. ایک منٹ جی، کوئی ایک مثال دے دیں. آپ اس وقت بولے جب کوئی نہیں بول رہا تھا، جب کوئی تائی نہیں، اور اس وقت ظلم و جبر ہو رہا تھا، اور ظلم و جبر کے وقت ورکر کو اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم حوصلے، جرأت اور ہمت سے بات کرتے، ایگریشن کا جواب فردر ایگریشن سے دیتے. ہاں اس دوران جو ہے پارٹی کی محبت میں یا لیڈر کی عقیدت میں ہم نے مخالفین کی جو ہیں وہ بینڈ بجائی، جس کا بعد میں ادراک اس طرح ہوا کہ جو یہ باہر نکلے ان سب نے مل کے مجھ جیسے آدمی کو اکیلا شکار سمجھ کے سب میرے پیچھے لگ گئے. آج اس لیے میری زبان ٹھیک ہو گئی ہے کہ جن کے لیے زبان میری خراب تھی وہ خود خراب نکلے، تو میں مزید ان کے لیے اپنی زبان یہ ہوتا ہے لرننگ پروسیس. دس از اے لرننگ پروسیس جس کی بات میں نے کی نا. آپ نے پوچھا سہیل آفریدی کا، سہیل آفریدی صاحب بھی ایسے ہی پروسیس سے گزریں گے 2-4 سال. آپ نے کہا کتنا عرصہ؟ تو میرا خیال 2-4 سال. ویسے تو بندہ ہر عمر میں سیکھتا رہتا ہے، ہم بھی سیکھتے رہتے ہیں. ویسے میں اپنا اور ذکر کروں کہ آپ ایسے وہ لمحہ کون سا تھا جب آپ کو پہلی دفعہ پشیمانی ہوئی کہ میں نے کیا کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے؟ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے مایوس کیا ہے نا وہ ہے یہ گالم گلوچ. اور یہ گالم گلوچ انسٹرکٹڈ ہوتی ہے. میں پارٹی میں رہا ہوں نا، کس کے پیچھے لونڈے لپاڑے چھوڑنے ہیں، کس طرح چھوڑنے ہیں، آئی ہیو بین تھرو اٹ. تو لہٰذا کس طرح یہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، ٹھاس دیے جاتے ہیں، آپ کے فالوورز کو اپروچ کیا جاتا ہے، آپ کو ٹیلی فونیکلی خواتین کو جو ہیں اس میں انوالو کیا جاتا ہے. بڑے بونڈے گھٹیا طریقے ہیں. میں خود بلکہ ایک دفعہ وہ بھول گئے تھے میرا ایک موبائل نمبر جو سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ میں تھا، تو میری ٹرولنگ کا پروگرام بنا رہے تھے، میں اسی گروپ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ. ہاں، اور 4-5 خباثا
اور 2-3 جو مقامی یہاں کے لیڈر ہیں پاکستان میں وہ بھی اس میں تھے اور ہدایات دے رہے تھے، اور میں اپنی یہ بے گناہ آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہدایات ویسے دی جا رہی تھی؟ یہ تو بتا دیں ایسا کیا ہدایات تھی، کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ خواتین ڈھونڈتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جی کوئی فون کر لیں آپ کو، مجھے آتے تھے، اور فون کے دوران جناب علی ان نون خاتون لیڈی آگے سے وہ اس نے ریکارڈنگ پہ رکھا ہوتا تھا۔ اچھا، تو وہ کوئی جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اچھا آپ آ جائیں، اگر بالفرض آپ یہ کچھ اس طرح بھی کنورسیشن کر لیتے نا تو دوسرے دن لگا دیتے تھے کہ جناب یہ خاتون کو بلا رہے ہیں۔ خود میرے ساتھ انہوں نے ایسی کوشش کی۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک خاتون کو باقاعدہ لندن سے بھیجا گیا اور جناب علی میرے دفتر میں وارد ہوئی۔ یہ 2 بہنیں بدتمیز سی عورتیں ہیں، تو وہ جناب علی وارد ہوئی اور جناب دفتر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اچھا، وہ جو 2 لوگ تھے نا جو ہدایات دے رہے تھے، وہ میرے بارے میں ہدایات دے رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا نیچے سے، میں واہ واہ بھی کر رہا تھا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا وہ دوسرا موبائل نمبر ہے۔ تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ جی 7 یوٹیوبرز کے نام تھے، ان سب کو کہا گیا کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ اس کے خلاف ولاگ کرنا ہے۔ ان میں 4 تو یہ تھے جن کے نام میں نے لیے، حیدر مہدی عادل راجہ بھی تھا، ایک اور تھا جو ہے شریف سا آدمی ہے، لیکن وہ بیچارے چند لوگ ایسے ہیں جو مفت میں استعمال ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ دم بھرتے ہیں لیکن وہ بیچارے مفت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اصل لوگ جو پی ٹی آئی کے نام پہ کمائی بھی کر رہے ہیں، بلیک میلنگ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ 6-7 لوگ ہیں۔ رؤف صاحب کہتے ہیں کہ اختلاف رائے بری بات نہیں ہوتی لیکن لہجے مار ڈالتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا لہجہ کتنا مارے گا پی ٹی آئی کو، اور کوئی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اس لہجوں میں یا نہیں؟ جتنی میں پچھلے جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے، آپ کا فوکس نا ایک ہی چیز پہ ہے کہ کہاں سے تبدیلی آ سکتی، جتنے آپ بدلنی تو ہے نا، سنیں نا، ہونی بھی چاہیے۔ میں جتنی آپ جی بتائیں، جتنی کنسان فکر آپ کو وش کے اتنی پی ٹی آئی کو بھی ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کو ہوتی ہے، ان کی پارٹی کو ہوتی ہے کہ ہم نے یار کوئی چیز چینج کرنی ہے۔ وہی والی بات کہ آپ نے 3 سال لڑ کے دیکھ لیا ہے نا، تھوڑی سی ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں، مطلب آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا 6 مہینے کے لیے، بڑے لوگوں نے تانے بھی آتے جاتے دیکھیں جی ڈر گئے فلانا۔ سیاستدان ریٹریٹ کرتا رہتا ہے، مطلب آصف علی زرداری صاحب جو ہے دوبارہ وہ صدر بن گئے، نواز شریف صاحب 3 دفعہ بن گئے، بینظیر بھٹو 2 دفعہ بن گئی، یہ بات عمران خان صاحب یہ کون سمجھائے؟ نہیں سمجھے، جو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہیں گے ٹاؤٹ ہے، یہ تو غدار ہے، فوج کا ایسی مخبر ہے۔ کوشش ہوئی کبھی؟ ویسے بانی پی ٹی آئی کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ بشرا صاحبہ دیکھیے سیاست میں خان صاحب جو ہیں اس میں یہ خوبی ہے، میں عرض کر دوں، اگر وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو چھوڑ دیا جائے نا تو وہ میرٹ کو بھی فالو کرتا ہے، فہم سے کام لیتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں پی ٹی آئی میں ایک بہت ہی برا ٹرینڈ ہے جو اس پارٹی کی تباہی پہ گامزن کر رہا ہے پارٹی کو، وہ یہ ہے کہ خان کو کوئی بھی فیصلہ آزادی سے دینے دیا جاتا ہے، ہمیشہ فیصلہ چینج کروانے کے لیے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے فلاں چینل فلاں روٹ استعمال کر کے آپ فیصلہ ریورس کرا سکتے ہیں۔ پھر وہ لیڈر تو نہ ہوا ہے نا، پھر تو فالوور ہو گیا۔ مطلب اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بندہ کسی وقت بھی کوئی فیصلہ بھی تبدیل کروا سکتا ہے، وہ چاہے سیاسی ہو چاہے تنظیمی ہو۔ دیکھیں فیصلے خان، ایک دفعہ میں نے انہیں کہا، برشگور صاحب گواہ ہیں اور علی صاحب، میں نے انہیں کہا خان صاحب کسی غلط فیصلے پہ بھی ڈٹ جاؤ نا تاکہ ایک میسج چلا جائے۔ وہ ڈٹ گئے تھے ویسے عثمان بزدار والے فیصلے پہ، وہ کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی، مطلب ان کی جنرل باجوہ صاحب سے لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ عثمان، دیکھیے سیاست اس طرح ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ اپنے پارٹی میں فیصلے جو ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے میرٹ پہ اور انصاف سے اور عدل سے کریں، کہیں فیملی سے سفارش آ گئی، کبھی آپ کوئی جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی سفارش آ گئی، یہ پی ٹی آئی میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، اسٹریٹ موومنٹ کی بات بار بار پی ٹی آئی کر رہی ہے، امکان ہے کوئی؟ جواب ہے کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کوششیں نہیں ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے
آپ نے لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ نے یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے. صرف پی ٹی آئی کے ورکروں پہ تکیہ نہیں کرنا ہے، عام پاکستانی کی بات کرنی ہے، ان کے ایشوز کو اجاگر کرنا ہے، مہنگائی پہ بات کرنی ہے، بد امنی پہ بات کرنی ہے، دہشت گردی پہ بات کرنی ہے، یہ معاشی استحکام پہ بات کرنی ہے. آپ اگر صرف ایک ہی چیز کی جناب رہائی دلانی ہے خان صاحب کو، خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بے شک بہت ضروری ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ ضروری ملک کو، نوجوانوں کو، نسل کو ایک آپ نے ایک رہنما اصول بتانے ہیں، وہ آپ اس سے پرہیز کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہر جگہ جا کے یہ ڈول پیٹ کے پورا پاکستان نکل آئے گا. اگر نکلتا تو نکل آتا نا. آپ نے بیسیکلی جو خان کا بیانیہ تھا نا، حقیقی آزادی، عدلیہ کی آزادی، آئین کی بالادستی، جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی، یہ خان کے بیانیے ہوتے تھے. وہ بیانیے آپ نے ابھی آج 1 سال میں کبھی سنے ہیں؟ ان کو چھوڑ کے آپ آ گئے، آپ نے تحریک جو ہیں، جو انقلاب لانا تھا، وہ انقلاب محدود ہو کے خان سے ملاقات تک آ گیا. اب لگتا یہ ہے کہ یہ اس سے بھی سکڑ کے جیل کے گیٹ تک رسائی پہ آئے گا. مجھے کوئی جو ہے احتجاجی تحریک اس بیانیے کے ساتھ بغیر کسی لائے عمل کے ہوتی ہوئی نظر نہیں. آپ نے بیانیے کی بات کریں، رفیق صاحب، کو بیانیہ کوئی بات ہے بھی صحیح، سوائے بیانیہ صرف ایک ہے کہ رہائی، اس کے علاوہ تو پارٹی سیاست تو کچھ نہیں ہے، پارٹی کا مستقبل بھی کہیں کچھ نہیں ہے. ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کی رہائی. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے چھوڑ دے، سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا تھا موت یا آزادی کے، خان صاحب نے مجھے مینڈیٹ دیا، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ خان صاحب کو رہا کرانا، باقی کوئی کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا صرف خان کی رہائی کرنی. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، اور خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جو آپ کے ہمارے وہ ہو گئے ملتانی ہمارے دوست ہیں شامد قریشی صاحب، انہوں نے اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحب، عمر چیمہ صاحب، لیٹر لکھا تھا ایک انہوں نے پچھلے سال کہ جناب صلح صفائی کریں، ٹیمپریچر کم کریں، چیزیں کریں. تو اس پہ خان صاحب نے کیا رسپانس دیا تھا؟ وہ دیا تھا انہوں نے، نہیں جناب ہم نہیں مانتے. ابھی جو وہاں پہ شامل قریشی صاحب تو بار بار لیٹر لکھ کے جیل سے تھک گئے ہیں، لیکن میرا خیال اس کا جواب بھی نہیں ملتا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اب کیونکہ اس کی ریزن ہے، خان صاحب کو ان کا جیل میں رہنا ان چاروں کا خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے. یہ جو یہاں کمپین چلائی ہوئی ہے نا کچھ ہمارے دوستوں نے کہ پہلے جی وہاں پہ ان کو کوٹ لاکھپت والوں کو ان کو رہا کروا لیں، خان بعد میں ہوتا رہے گا. خان کبھی نہیں چاہے گا وہ کوٹ لاکھپت والے پہلے رہا ہو جائے تو پھر تو بہت سارا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے وہ دباؤ چلا. ابھی تو پارٹی یہ کہتی ہے نا، خان بھی کہتے ہیں، نیریٹو ہے کہ ہماری پارٹی دیکھیں یاسمین راشد صاحبہ، باقی 4-5 لوگ جیلوں میں ہیں. سو اس کا امپیکٹ اور آتا ہے، زیادہ آتا ہے کہ خان اکیلا نہیں ہے، ہی از ناٹ دا ٹارگیٹ. اور بھی لوگ ہیں جو پارٹی سفر کر رہی ہے. جب آپ ان 4-5 کو نکلوا لیں گے یا وہ نکل آئیں گے تو پھر تو کہیں گے جناب کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب کہ خان کا جو نریٹو پارٹی کا ہے وہ تو ویک ہوگا کہ دیکھیں گے انہوں کو پارٹی میں نریٹو یہ ہے. یہ جو انہوں نے بات کی نا، میں دیکھیں فواد چودھری صاحب اور ان کی کوشش کی میں ستائش تو کرتا ہوں نا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے بیچ بہت زیادہ گیپ ہے. کسی نے تو برج کرنا ہے. ہاں ایک بات اور عرض کر دوں، پاکستان تحریک انصاف میں کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جی 26 نومبر کو میرے سمیت نام بتاتی، یہ لوگ خود کیوں شہید نہیں ہوئے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کھاتے ہیں، پارلیمان میں جاتے ہیں، صاف ستھرے نظر آتے ہیں، یقین کریں وہ نون کو چھوڑیں گے، پیپل پارٹی کو چھوڑ کے جناب اپنوں کیوں یہ کریں گے کہ یہ سانس کیوں لے رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ان کی نکلنے کی دیر ہے. اسی میڈیا نے ان کو بھی غدار ثابت کرنا ہے، بس نکلنے امکان ہے. آپ کو لگتا ہے شامد قریشی یا کوئی اور باہر؟ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ خود نہیں نکلنا چاہتے ہیں، بلکہ بتایا بھی ہیں کسی کو انہوں نے. اچھا، وہ خود نہیں نکلے. وہ کہتے ہیں کہ جی جس دن میں نکل گیا میری ساری یہ 2.25 سال کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. یہ لوگ کہیں گے کہ جناب، اور یہ یقیناً یہی سیٹ آف مائنڈ ہے. وہی الزام لگے گا میر جعفر صاحب کے، دیکھا ڈیل کر کے بہ رہے ہیں. یہ پہلے دن یہاں پہ سوشل میڈیا پہ شاہ صاحب پہ ٹیگ ہی یہ لگے گا جناب کہ باقیوں کو وہ ابھی سے سوالات پوچھنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا بات ہے 4 لوگوں کو 10 سال وہ سزائیں ہوتے ہیں، شامل قریشی باہر کیس سے نکل جاتے ہیں، مطلب ملے ہوئے ہیں. اب ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کے کام کر رہی ہو تاکہ ان کی پارٹی میں ڈیوائڈ بلائی جائے کہ قریشی صاحب کو چھوڑ دیں، باقی کو آپ سزائیں دیتے رہیں. سو قریشی صاحب سمجھداری کیے بیٹھے، اگر وہ بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو سمجھداری کر کے بیٹھے، باہر نکلے وہی میر جعفر میر صادق غداری کا ٹائٹل لگ جائے گا. آپ کو لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نکال نہیں رہا؟ دیکھیے وہ اب اس کے پاس کون سا کیس رہ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ باہر نکلے گا یا تو وہ استعمال نہیں ہونا چاہے گا کسی کے لیے بھی، اور 2.25 سال اس نے نکال دیے ہیں جیل کے اندر. بزرگ آدمی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ سب کو پتہ ہے نا. دیوار پہ لکھا ہوا ہے
جس دن قریشی صاحب باہر آئے گا اس دن یہ بیانیہ بن جائے گا کہ مائنس خان کی تدبیر شروع ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس سے بہتر نہیں ہے کم از کم کوٹ لکھپت جیل میں اتنے ایام گزارنے کے بعد جیل حکام سے تھوڑی بہت سلام دعا تو ہوگی, آرام سے شب و روز تو گزرتے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کوئی فیس سیونگ دے سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ کیا پی ٹی آئی فیس سیونگ لینا چاہے گی کوئی؟ پھر وہی امکان تو بالکل نہیں ہے, ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے خفت مٹانے یا خفت سے بچنے کے لیے یہ ایک برج ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی کلاسا صاحب آپ کا ریکمینڈ برج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جلدی سے بتائیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نہیں بیٹا نان اسٹارٹر کوئی بھی نہیں ہوگا. نہ ان کو نہ خان صاحب کی پارٹی سیریس لیتی ہے, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سیریس لیتی, نہ ان کو حکومت سیریس لیتی ہے. بس ایک ٹھراک ہے, چسکا ہے, سیاستدانوں کا ملتے ہیں جیسے ہم سب صاف ہی نہیں ملتے شام کو گپ شپ کے لیے, ایسے یہ ملتے رہتے ہیں, گپ کریں, مذاکرات کریں, بات چیت کریں. وہ جو علی امین گھنٹا پور صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا, انہوں نے کہا حضور یہ میرے پے اسکیل سے اوپر کا کام ہے, یہ خان صاحب جانے فوج جانے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر لیں, باقی درمیان میں کہانی ہے. اینڈ ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی بلیو ان اٹ. بہت شکریہ شیر افضل مروہ صاحب اور کلاسا صاحب آپ کا. اور اگر ہم آج کی بات کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس سال بھی کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. جو اس وقت تک جو رویہ نظر آ رہا ہے لیڈرشپ کا, یا جو ان کی سوشل میڈیا جو ٹرول ہے, جو ان کی ٹیم ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ اس کو وہی ڈکٹیٹ کروائے گی کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہوگی, اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی سوشل میڈیا ٹیم کے ہی اثر میں رہے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید زوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.